اے مسلمان سن، یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے۔ اے مسلمان سن، یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے۔ عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ عظمت و اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر۔ معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، بہت ہی متبرک دن عید الاضحیٰ، جس کا تعلق حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑھاپے میں پہنچ گئے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم۔ بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ عظمت میں عرض کی، سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ اب ان کے دل میں ان کے فرزند کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اے اللہ، تیرا خلیل اور دوست کہلانے کا وہی حق رکھتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی دوسرے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ دوستو، یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح امتحان لیا کہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے دیا۔ کیوں دیا؟ تاکہ فرشتوں کے سوال کا جواب ہو جائے، فرشتے بھی دیکھ لیں کہ بلا شک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست ہیں۔ اب وہ خواب آیا، وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے خواب کا، مختصر وقت ہے۔ خواب میں یہ دکھایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 7 برس، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 13 برس تھی۔ تیاری کر کے دونوں باپ بیٹا مینا کے میدان کی طرف قربانی کے لیے نکلے، تو جیسے ہی دونوں باپ بیٹا گھر سے اس نیک ارادے سے نکلے اللہ کی رضا کے لیے، تو شیطان بھی حرکت میں آ گیا۔ پہلے اس نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا
پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھسلانا چاہا، گمراہ کرنا چاہا، تو ادھر سے جواب ملا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل ہوں تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر قربان کر دوں۔ ابلیس لعین ان سے نا امید ہو کر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام، تم صرف ایک خواب کی بنیاد پر اپنے پیارے بیٹے، خوبصورت بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو؟ صرف ایک خواب کی بنیاد پر؟ ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی مینا میں تشریف لائے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا، آپ کو قربانی سے روکنا چاہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، 7 کنکریاں ماری تو شیطان زمین میں دھنس گیا۔ پھر وہ جمرہ ثانیہ کے پاس آیا، پھر روکنا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی 7 کنکریاں ماری، شیطان پھر زمین میں دھنس گیا، اور پھر تیسری مرتبہ شیطان لعین جمرہ کبریٰ کے پاس آیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان مردود کو کنکر مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حاجیوں کو حکم دے دیا، اگرچہ آج شیطان اس جگہ پر نظر نہیں آتا لیکن تینوں جمرات پر کنکر مارنا ہے اور سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا ہے۔ حضرات گرامی، مینا کے میدان میں بوقت قربانی خلیل و ذبیح میں جو گفتگو ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اے بیٹا تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرات محترم، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک باپ ہونے میں لاجواب ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سعادت مند بیٹا ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اگر عظیم الشان باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو عظیم المرتبت بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ نہ اس باپ کا کوئی جواب ہے اور نہ ہی اس بیٹے کا کوئی ثانی ہے۔ سبحان اللہ۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔
حضرات محترم، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مینا کے میدان میں کچھ وصیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی کہ ابا جان میرے ہاتھ اور پاؤں کو مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دینا تاکہ ذبح کے وقت میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے، اور دوسرا مجھے منہ کے بل لٹانا کیونکہ آپ کے سینہ میں باپ کا دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خوبصورت چہرہ دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھڑک جائے اور آپ کا ہاتھ ذبح کرنے سے رک جائے، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کو رسی کے ساتھ باندھ دیا، مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر آپ کو منہ کے بل ایک پتھر کی چٹان پر لٹا دیا، پتھر کی چٹان پر۔ آج بھی مینا کے میدان میں اس مقام پر نشان لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کی چٹان پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، پھر چھری کو پکڑا اور نبوت کی طاقت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلا پر چھری کو چلایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان جلوہ دیکھیے کہ تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو کیا کاٹتی، گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹ سکی، گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹ سکی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا کریم ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں فرماتا؟ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت سے چھری چلائی۔ جب چھری چلاتے ہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں، مگر چھری نے پھر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کر چھری کو ایک بھاری پتھر کے اوپر مارتے ہیں، جس سے پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو آپ چھری کو فرماتے ہیں کہ اے چھری تو ایک بھاری پتھر، مضبوط پتھر کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر سکتی ہے، تو میرے بیٹے اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری نے زبان حال سے بارگاہ خلیل میں عرض کی کہ اے اللہ کے خلیل، جب آپ نار نمرود بھڑکتی ہوئی آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا، جب آپ آگ میں تشریف لے گئے تو پھر آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانا۔ تو چھری نے کہا اے ابراہیم، آگ کو ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو نہ جلانا، اور مجھے 70 مرتبہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اسماعیل کے نرم و نازک گلا نہ کاٹنا۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں یا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے حکم پر عمل کروں؟ حضرات گرامی، یہ وہ منظر تھا کہ فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق و محبت اور اس کی رضا و خوشنودی کے لیے قربانی کا جذبہ دے کر پکار اٹھے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا نا، وہی پکار اٹھے کہ آپ اللہ کے دوست اور خلیل ہیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام
کہ اس جذبہ و وفاداری اور شان و اخلاص و ایثار پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے سدرہ کے مقی جبریل امین، جنت میں ایک مینڈا لا کر حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا دو اور میرے خلیل کے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ان کے ہاتھ پاؤں کی رسیوں کو کھول دو۔ چنانچہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ پر جنتی دمبا لٹا دیا۔ اب تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری چل گئی، چھری چلائی تو چھری چل گئی اور دمبا ذبح ہو گیا، قربانی ہو گئی۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ سے پٹی کو کھول کر دیکھا تو عجیب و غریب منظر تھا۔ اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ پر کھڑے مسکرا رہے تھے اور ایک دمبا جو تھا ذبح ہوا پڑا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نعرہ بلند کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ صدائی کہ اے میرے پیارے خلیل، تیرا امتحان ہو گیا، تیرا امتحان ہو گیا اور تو امتحان میں کامیاب بھی ہو گیا، تیرا بیٹا بھی بچا لیا گیا اور اس جگہ جنتی دمبا ذبح ہو گیا، اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور تیری یادگار بنا دی گئی۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یوں بیان کیا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، ہم نے ندا دی اے یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ یہ قرآن نے اس قربانی کے منظر کو بیان کیا ہے کہ بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا اور ہم ایسا ہی صلہ نیکوکاروں کو دیتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس یاد کو باقی رکھا، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرات گرامی، یہ تھی وہ قربانی جو آج کے دن 10 ذوالحج شریف کے دن مینا کے میدان میں ایک مقدس باپ نے مقدس بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنا تن من دن سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دے۔
جبریل امین علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر پوری طاقت کے ساتھ آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے پرواز کرتے ہیں، اور چھری کے چلنے سے پہلے پہلے جنتی دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے لٹا کر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پوری طاقت کے ساتھ، ان کی طاقت دیکھیے، پوری طاقت کے ساتھ 4 مرتبہ زمین پر تشریف لائے۔ علامہ اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شرح بخاری میں، اور علامہ بدر الدین عینی شرح بخاری میں، اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام 4 مرتبہ اپنی پوری طاقت صرف کر کے پرواز کرتے ہوئے زمین پر تشریف لائے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیک کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آپ آگ کی طرف جا رہے تھے، تو جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے سدرہ سے پرواز کی اور اس قوت سے چلا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پہنچنے سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور اللہ کا حکم سنا کر آگ کو گلزار کر دیا۔ اور دوسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں سدرہ پر تھا، جب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، اب چھری اور گردن کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا، میں سدرۃ المنتہا سے چلا، پوری قوت سے ساتھ میں نے پرواز کی، جنت میں گیا، مینڈا لیا، چھری کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے تک پہنچنے سے پہلے وادی مینا میں آپ کے پاس پہنچ گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ جنتی میڑے کو لٹا دیا۔ اور تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، رسی کاٹ دی گئی تھی، کنویں کا آدھا راستہ طے ہو چکا تھا، میں سدرۃ المنتہا سے پوری قوت کے ساتھ چلا، جنت میں گیا، ایک تخت لیا، اسے اٹھا کر کنویں میں حاضر ہوا، ابھی حضرت یوسف علیہ السلام پانی پر نہیں پہنچے تھے کہ میں نے تخت بچھا کر یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا دیا۔ اور چوتھی مرتبہ جنگ احد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، خون مبارک کا قطرہ زمین کی طرف آ رہا تھا، اللہ کا حکم ہوا، اے جبریل، اگر میرے محبوب کریم کے خون پاک کا قطرہ زمین پر گر گیا تو تمام زمین جل کر راکھ ہو جائے گی، تو جلدی جا اور زمین پر گرنے سے پہلے خون کو اپنے پروں پر اٹھا لے۔ میں پوری طاقت کے ساتھ سدرۃ المنتہا کی بلندی سے پرواز کرتا چلا اور خون پاک کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں نے اس خون پاک کے قطرے کو اپنے پروں پر سما لیا۔ صاحبان ذی وقار، حضرت جبریل امین علیہ السلام ہمارے پیارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے خادم اور آپ کی بارگاہ کے غلام ہیں۔ پتہ چلا سرکار کے در کے خادم جبریل امین علیہ السلام اور آپ کے غلام ہے۔ جب خادم اور غلام حضرت جبریل کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے تو مالک جن و بشر محبوب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا کیا عالم ہوگا۔
اس لیے پیارے رضا اچھے رضا، پیارے رضا اچھے رضا عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں، فرماتے ہیں فرشتے خدم، فرشتے خدم رسول و حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں ایاں تمہارے لیے، حکوم اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حضرات گرامی، آج قربانی کا دن ہے، یادگار دن، قربانی اسماعیل علیہ السلام، اور قربانی کرنے سے برکت و رحمت ہوتی ہے، قربانی کرنے سے برکت و رحمت ہوتی ہے، لیکن ظاہر میں مال و دولت خرچ ہوتا ہے، ظاہر میں مال و دولت خرچ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ گھٹتا نہیں، وہ مال بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ گھٹتا نہیں بلکہ وہ مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دن رات ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو جانور بھی اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوتے وہ زیادہ تعداد میں موجود نہیں ملتے۔ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ پھر یقیناً آپ کا سچ اور حق کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر دن ذبح ہوتے ہیں، پھر بھی ان جانوروں کی تعداد گھٹتی نہیں، بلکہ ایک ہی مقام پر ہزاروں گائیں، ہزاروں بھینسیں، ہزاروں اونٹ، ہزاروں بھیڑ بکریاں موجود نظر آتی ہیں۔ ان کی کثرت میں جو برکت ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ کے نام پر ان کی قربانی دی جاتی ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ جان ہو یا مال، جان ہو یا مال اگر اللہ کی راہ میں دیے جاتے رہیں گے تو اس میں بے پناہ برکت ہوتی رہے گی، وہ پھولتا اور پھلتا رہے گا، اور جس چیز کو اللہ کے نام پر قربان نہیں کیا جاتا وہ آہستہ آہستہ گھٹتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ دوستو، ایمان والو، میرے پیارے بزرگوں، دوستو، آج جتنی بھی قربانیاں ہو رہی ہیں، روئے زمین کے جتنے مسلمان قربانیاں کر رہے ہیں، قربانی کرنے والے کو تو اجر و ثواب ملے گا ہی، یہ میری بات غور سے سن لیں، قربانی کرنے والے کو تو اجر و ثواب ملے گا ہی، لیکن جملہ قربانیوں کا اجر و ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ملتا رہے گا، تمام قربانیوں کا ثواب۔ یہ اس لیے کہ اس نیک کام کی شروعات ان بزرگوں نے کی ہے، اس نیک کام کی شروعات ان بزرگوں نے کی ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی نیک کام کر جائیں، مرنے سے پہلے نیک کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو اللہ کا گھر مسجد تعمیر کر دیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیں، قیامت تک نماز و عبادت ہوتی رہے گی، اور ان سب کا اجر و ثواب
اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو عطا فرمائے گا جس نے مسجد تعمیر کی ہوگی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہوگا، اور اگر ہو سکے تو کوئی مدرسہ بنا ڈالے، مدرسہ میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی، حافظ و عالم بنتے رہیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل وہ بتاتے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت و الفت کا پیغام دیتے رہیں گے، ان تمام امور خیر کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب شخص کو قیامت تک